بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ جو بچے بچپن میں کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کم کیا کرو، بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ سونے سے پہلے کھانا مت کھائیں، اس سے بھوکا سو جانا ہی بہتر ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں کو جلد غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل مت کھائیں۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کم چینی والی چائے پینے سے وزن میں کافی حد تک کمی آنے لگتی ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے بدن میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ گھر میں خوشی کا موقع آ جائے تو جانوروں کو دانہ ڈالنے سے خوشی دیر تک قائم رہے گی۔ گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ زیادہ دیر وضو میں رہنے سے عمر بڑھتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی کھائیں۔ نہانے سے قبل بالوں کی جڑوں میں تیل لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ناشتہ دیر سے کرنے والا انسان اپنا وزن کم کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر نیند اچھی نہ آتی ہو تو لیمو چاٹ لو۔ جو عورتیں زیادہ تیز قدم اٹھاتی ہیں ان کے گھٹنے کمزور ہو جائیں گے۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھانے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں دالیں زیادہ استعمال کریں۔ صبح نہار پیٹ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن ہوتی ہے ان کو اجوائن کھانی چاہیے۔ زیادہ فرائی چیزیں کھانے سے شوگر بڑھتی ہے اور موٹاپا آ جاتا ہے۔ کیلے کے بعد پانی مت پیو، اس سے بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بھی بیمار ہو جائیں تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ کی صحت یاب ہو جائے۔ پیریڈز کے دوران ادرک کی چائے پئیں یا ویسے ادرک کا استعمال کریں۔ یہ درد کو کم کرتا ہے اور پیریڈز کی باقاعدگی کو درست کرتا ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان کو ہرنیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلوں میں سختی آ جاتی ہے اور پاؤں پھٹنے لگتے ہیں۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار جو کا دلیا کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں کو تولیے سے مت ڈھانپو ورنہ بالوں کی چمک ختم ہو جائے گی۔ جس انسان کو زیادہ غصہ آتا ہو ایسے انسان کو پکے ہوئے کیلے کھلائیں۔ کمر کا درد رہتا ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر اپنی ٹانگوں کو اوپر کی جانب کر لو۔ خوبانی اور شہد کا گودا چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور چہرے کے فالتو بال بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اپنے کان کے اوپر بار بار ہاتھ پھیرنا سینے سے بلغم خارج کرتا ہے۔ سونے سے قبل پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو پھٹکری لگاؤ۔ چائے میں سونف شامل کر کے پی جاؤ، ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ جسم میں طاقت ابھر آئے گی اور رنگ گورا ہوتا ہے۔ جو عورت کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہے اس کے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرنا بالوں کو وقت سے پہلے سفید کر دیتا ہے۔ بکری کی مکھ کھانے سے طاقت آ جاتی ہے۔ ہلدی بدن کے درد کو دور کر دیتی ہے۔ جو عورتیں بند جوتوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کا حافظہ جلدی کمزور ہو جاتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے آپ معدے کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ کندھوں پر کچھ دیر پانی ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اگر پیشاب کے قطروں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو ادرک کوٹ لیں اور تھوڑا سا روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے قبل نگل لیا کریں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر استری کو زنگ لگ جائے تو کھانے والے سوڈے سے زنگ اتر جائے گا۔
اگر کسی نظر بد لگ جائے تو 7 کو لال مرچیں لیں، متاثرہ بندے پر 7 مرتبہ گھما کر آگ میں جلا دیں، اس سے نظر بد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سر میں پیاز کا رس ڈالنے سے جوؤں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو تو الائچی کے بیج نکال کر کھا جائیں۔ روزانہ ایک کھیرا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھانے سے آپ صحت مند اور توانا رہو گے۔ کیلا کھانے سے شہوت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ گوبھی کا چھلکا کھا لینے سے آپ کا چہرہ تر و تازہ اور خوشباش نظر آئے گا۔ صبح سویرے ایک روٹی جو رات کی بچی ہوئی ہو کھانے سے 80 سال تک دل کی دھڑکن متوازن رہے گی اور صحت اچھی رہے گی۔ رات کو آدھی روٹی کھانے سے آپ کے اندر گھوڑے جیسی جان رہے گی۔ صبح کو ایک گلاس نیم گرم پانی پینے سے پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی، پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت بھنے ہوئے چنے کھانے سے زندگی بھر مردانہ طاقت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزانہ لیموں چنے کی دال پر نچوڑ کر کھا لو، 7 دن میں چربی پگھل جائے گی۔ روزانہ اخروٹ کھا کر اوپر سے گائے کا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ ایک ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ ایک ہفتے میں موٹاپا غائب کرنا ہے تو روزانہ نہار منہ املی کا شربت پی لیا کرو۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنا چاہتے ہو تو ہونٹوں پر گلاب کا عرق لگا کر سو جایا کرو۔ پیشاب میں جلن ہو جائے تو پیشاب سے قبل تھوڑا سا پیاز کاٹ کر کچا کھا لو، پیشاب ٹھیک آنے لگے گا۔ اگر خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کو دودھ پی لیں، کھانسی جیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ فالج کی بیماری میں کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہنے کی کوشش کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے۔ روٹین سے پیاز کھانے کی عادت بنا لے، اس سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جلد امیر ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائیں تو شہد اور نمک کا لیپ کر لیں۔ کالی مرچیں روزانہ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جامن ضرور کھائیں، اس سے معدے میں جو بال جمع ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ کڑوے بادام نظر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان جانوروں کی بانسبت مچھر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں۔ کچے تل کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کنگھی پر لیموں کا پانی لگا کر بالوں میں پھیر لیا کرو، بال خوبصورت ہو جائیں گے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں نہار منہ صرف کلونجی کھا لیں، دبلی ہو جائیں گی۔ جمے ہوئے گوشت کو فوراً پگھلانا ہو تو پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر نمک مکس کریں اور اس میں گوشت کو بھگو دیں۔ چراغ میں ناریل کا تیل ڈال کر دیا جائے تو چراغ نہیں بجھتا۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دینے سے ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ بد ہضمی سے پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھو، فوراً درد دور ہو جائے گا۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسلنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ گنے کا رس پینے سے گلا سریلا ہو جاتا ہے۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماریاں اور آدھے سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو کہ چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ نہار منہ شہد ملا دودھ پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ رات کو سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ملا کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چائے بھوک کو کم کر دیتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ حاملہ خواتین 9ویں مہینے سورہ مریم 3 مرتبہ خالص دودھ پر پڑھ کر پی لیا کریں، انشاءاللہ پیدائش کے وقت تکلیف زیادہ نہیں ہوگی اور بچہ بڑی آسانی کے ساتھ دنیا میں آ جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں کالے رنگ کا گیلا رومال لٹکانے سے کبھی کوے نہیں آئیں گے۔ گھر میں بلی پال لو، چوہوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ مولی کھانے سے بند قبض کھل جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل چہرے پر انڈے کی زردی لگا لی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ڈالا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔
کچی پیاز کے استعمال سے ماہواری صاف آئے گی اور درد بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگا دیا جائے تو اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہ ہونے والے لوگوں پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں: دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈا۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے تو نہار منہ سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نظر کی خرابی اور کمزوری کے لیے نسخہ: بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 50 گرام۔ تمام چیزوں کو باریک پیس کر ایک چائے والا چمچ صبح شام استعمال کریں۔ کسی کو دائمی قبض کی پرابلم ہو تو وہ ادویات کا استعمال ترک کر دے، صرف امرود کھا لیا کریں۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کرو۔ دانت کا درد شروع ہو جائے تو دانت کے نیچے لونگ رکھو، افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنا چاہتے ہو تو سونف کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی مسواک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم کا واحد حصہ زبان ہے جو چوٹ لگنے پر فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو خالی برتن الماری وغیرہ رکھنا ہے تو اس برتن کو الٹا کر کے رکھو۔ جوتا جب بھی پہنو ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور موجود ہو۔ اگر کسی سے ملنے کے لیے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو اور زیادہ دیر باتیں نہ کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام کاج میں حرج ہونے لگے۔ پانی کو دیکھ کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنے غلط کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اپنے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہچکی کو بند کرنا ہے تو ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کرنے سے موٹاپا چند دنوں میں نظر نہیں آئے گا۔ پانی پی کر پیشاب کرنے سے مثانہ قوی ہوگا۔ انگور سخت زکام میں آرام دیتا ہے اور امراض گردہ میں فائدہ مند ہے۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ سفید لباس پہننے سے جلد خوبصورت رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں آتی۔ جھوٹ بولنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ اور سینے کا جکڑانا، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد اعتبار کر لیتی ہے۔ عورتیں ہمیشہ جوان چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھیں کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ نظر بد لگ جانے کی 7 علامتیں: درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا، جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے، کمر میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ بھوری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایمانداری اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ تک پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ معدے کی تذابیت ختم کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پئیں۔ معدے کی تذابیت دور ہو جائے گی۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے، ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں۔ ناخن بڑھنے لگیں گے۔
جولری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جولری باکس میں چاک رکھ دیں. آپ کی جولری کالی اور خراب نہیں ہوگی. کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہے. اس کا استعمال کینسر کے مریض کو ضرور کروائیں. تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی. گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل میں آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا. جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا. ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال کریں. پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر صرف لگائیں اور پھر دھو لیں. پیاز کی بو ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی. کوئی شخص مطالعہ سے پہلے 5 مرتبہ یا بصیرو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے تو کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی. خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں. وزن کم کرنے کے آسان طریقے: چھان ملا آٹا استعمال کریں. میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں. چینی کم کھائیں. کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں. کھانے کے بعد پانی سے گریز کریں. کھانے سے قبل پانی ضرور پیا کریں. زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال نہ کریں. معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کنو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے. کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں. لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے. چھوہارا، پیٹھ، کمر درد اور گردوں کو قوت بخشتا ہے. زیادہ سونے والا شخص دماغ کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. اگر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں. شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جوں کا دلیا 1 کھانے کا چمچ. ان سب مکسچر کو تیار کر کے چہرے پر لگائیں. 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں. ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں. 1 ماہ کے اندر واضح فرق محسوس کریں گے. احسان یاد رکھنے والے طویل عمر ہوتے ہیں. 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں. سورہ رحمان کو پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں. شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے. کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح اور شام کان میں ڈالیں. کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا. اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا. ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اخروٹ بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں. شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے طاقت آتی ہے. اجوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے. ثابت سرخ مرچوں کو پیستے وقت اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل شامل کر دیا جائے تو مرچیں آسانی سے پیس جاتی ہیں. ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیں. سلاد کھانے سے کبھی بدہضمی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے. اخروٹ سردی کی کھانسی میں بے حد مفید ہے. کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے. کیا آپ جانتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں. کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے. پیٹ کی چربی کا مسئلہ ہو تو پانی میں زیتون ملا کر پیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی. اپنی بیٹیوں کو یہ 12 باتیں سکھائیں. اپنے چچا زاد، خالہ زاد یا کسی بھی لڑکے کے چاہے کم عمر ہی ہو، ہاتھ ملا کر مصافحہ مت کرو. کسی شخص سے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کرو. کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھو اور پان وقار برقرار رکھو. پست آواز میں آرام سے ہنسو. بلند آواز سے کہا مت لگاؤ. عام سڑک پر اپنی سہیلیوں سے بھی مذاق مت کرو. راستے کے ادب کا خیال کرو. لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ نہ چڑھو. پہلے اسے جانے دو، اس کے بعد تم چلی جاؤ. چھوٹی بیٹی کو دکان پر بیچنا ہو تو چھوٹے باریک یا چست لباس میں مت بھیجو اور اسے زیادہ دیر ٹھہرنے سے، دکاندار کے قریب ہونے سے منع کرو. سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے اعتراض کرو.
بعض نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زمین سے اٹھنے لگو یا دکان، بازار یا عام جگہ پر ہو تو رکوع کے طریقے پر مت جھکو بلکہ کمر سیدھی رکھو۔ اسی طرح کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی نازیبیت پیدا نہ ہو اور جسم نمایاں نہ ہو۔ دوران سفر اپنی ذاتی زندگی کی چیز میں بیان نہ کرو۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بلکہ آرام سے تسبیح کرتے لگے رہو۔